ویلکم بیک. ناروے کے وزٹ کے دوران ہم نے وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے کچھ نمائندہ افراد جن میں میمونہ خان، بشرا اسحاق اور عابد راجہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے کیا مسئلے مسائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اور یہاں پہ ہم ایک یونیورسل ایک جو اس کی ایکسیپٹڈ تھنگ ہوتی ہے کہ جو تھرڈ جنریشن ہوتی ہے وہ لوکل جو نیٹیوز کے ساتھ وہ زیادہ اس کی انٹیگریشن ہوتی ہے، بیکاز کہ آپ اس میں سیکنڈ جنریشن میں سے ہیں جو اس طرح کا کرائسس فیس کر رہے ہیں. یا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کی جنریشن، ان کا کیا ریئیکشن ہوگا یہ ابھی ہے؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بھی یہ ایشوز ہوں گے آئیڈینٹی کو، یا وہ اپنا کو نارویجن کے طور پر اس پہ فخر کریں گے، یا ان کے بھی یہی ایشو ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے کہ نہیں کہ ہمارا کوئی اس پہ کرائسس ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ تھرڈ جنریشن، ناٹ سیکنڈ جنریشن. جو تھرڈ جنریشن ہے وہ ابھی تک بہت ینگ ہے یہاں، یعنی کہ جو یہاں جس طرح تھرڈ جنریشن گنتے ہیں نا، اگر جس طرح اگر یہاں سے ایک آدمی عورت پاکستان جا کے شادی کرتے ہیں اور واپس یہاں پہ آتے ہیں، ان کو جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ تھرڈ جنریشن نہیں مانتے. تھرڈ وہ اس کو سیکنڈ جنریشن مانتے ہیں. تھرڈ جنریشن وہ ہوگی جس طرح اگر یہاں پہ بندہ رہ رہے وہ یہاں کے ہی کسی رہنے والے کے ساتھ شادی کرتا ہے تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ تھرڈ جنریشن ہے. اس طرح کے تقریباً ناروے میں بھی صرف 200 بچے ہیں. 200 بچے ہیں، سب جو اولڈسٹ ون از جسٹ اراؤنڈ 12-15 ایئرس. سو وہ جنریشن بھی بہت دور کی بات ہے. آپ کے بچے آپ سیکنڈ جنریشن ہوں گے؟ وہ تھرڈ جنریشن. میں نے یہاں پہ ہی شادی کی ہے لیکن پاکستانی لڑکی کے ساتھ، نارویجن پاکستانی. پاکستانی آپس میں جو نارویجن ہے لڑکے یا لڑکیوں سے شادی کرنے میں ریزسٹنس کیوں ہے پاکستانی کمیونٹی میں؟ زیادہ تر 90% سے بھی زیادہ بندے پاکستان جا کے شادیاں کر رہے ہیں. وجہ اس میں آپ کی حاجت یہ جو پاکستان میں قائد اعظم نے نئی بنائی تھی نا، وہ جو ذات، وہ جو انڈیا سے ہم فارغ ہوئے تھے سوچا تھا کہ جی ذات پات سے بھی چھٹکارا ہوگا، وہ جو ہندوازم ہے وہ جو ہمارے اسلام کے اندر گھسا ہوا ہے، اور وہ جو یہاں پر اس طرح چل رہا ہے کہ آپ نے وہ دیکھی ہوگی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے، بالکل وہ فلم سٹوری ہے. یہاں پہ لڑکا لڑکی جی جا رہے ہیں ہائی اسکول، وہاں پہ جو ان کو جی پیار ہو گیا وہ تو ظاہر ہونا ہی ہے، ظاہر پیار وہ تو پاکستان میں نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے وہاں زیادہ ہے جو بھی ہے. لیکن چلیں کریں چھوڑیں، چلو ناجائز چیز کو چھوڑ کے جائز بھی ہے، ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، کوئی ان کا جی کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے جیسے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے شادی کرنا چاہتے ہیں. پتہ چلا جی ان کی ذات ایک نہیں ہے، برادری ایک نہیں ہے، پنڈ ایک نہیں ہے، ادھر سے جی کسی نے کہہ دیا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ آپ کو جو پتہ ہے پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ بالکل یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو جنریشن یہاں پہ آئی ہے نا، پاکستان میں جو فرق پڑا ہے کہ لاسٹ 30-40 سال میں پاکستانی پبلک نے بڑا پروگریس کیا ہے. ہمارے جو بندے 30 سال پہلے یہاں پہ آئے ان کی سوچ وہیں پہ رکی ہوئی ہے جب سے وہ آئے ہیں. ان کو لگ رہا ہے جی کہ پاکستان ابھی بھی وہی ہے. اب پاکستان آپ جائیں تو لاہور میں جائیں، اسلام آباد جائیں، جی پبلک تو کہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن یہاں سے جو بندے گئے ہیں ان کی مینٹیلٹی ابھی بھی 1970 میں چل رہی ہے. بشرا، آپ نے عابد کو بھی سنا، میمونہ کی بھی سنا، آپ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ Well, about what issue? You have heard Abid and Memuna. Where are you standing on these issues? Well, regarding on the issue of marriage, I believe that the new generation is using Islam fighting the system of caste. Because one of my friends in the MSA, he really wanted to marry a girl which did have another background, and he was quite conservative. He showed the different fatwa, the different hadiths, and he convinced the parents. And I think we're really working out. That's why we really wanted to find our main identity from Islam, the way of living, because that's more important than the Pakistani culture. We have been visiting the Pakistani society for like 2 weeks, 4 or 5 times in our life. We don't know what they do there. Our main issue is the Norwegian society and Islam. So that is the level quite many of us are standing. I think that's very important what Bushra said now, because that's the reason why a lot of young people now are finding the path to Islam or religion, because they're finding a freedom in that religion which they're not finding at home by their parents. So I think a lot of young people go to study religion because they feel it's like a shield for freedom. I mean, there must be a reason for that. And the way of living, just finding the middle pathway, and that is really important. That I could just supplement one thing, that we were talking a lot about hijab, and you might get the impression, you mentioned that we are the loser, the Muslims are the loser. It's not true. Actually, the Muslim women are really going ahead.
100% of our board in Muslim Student Association are women with headscarf. With میرا جو headscarf. پوائنٹ تھا نا لوزر کا وہ So تھوڑا the thing ڈفرینٹ is ہے. that لوزر ان چیزوں سے تو نہیں ہوتا, وہ جو ایکچوئل مسئلے مسائل ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسائل جو ہیں. اصل مسئلے مسائل تو وہ ہیں, آپ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہیں. پچھلے 2-3 سال میں نا یہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انہوں نے پکڑے ہیں ٹیکسی کے مسئلے. دیکھ لیں ٹیکسی, ہم سوچتے ہیں یار ٹیکسی میں بڑا پیسہ ہوتا ہے, ٹیکسی میں ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں ہماری کمیونٹی والے. پچھلے یہاں جو ٹیکس والی جو یہاں پہ ہے اتھارٹیز, انہوں نے کیس کھولے, پتہ چلا کہ جو سب سے بڑی کمپنی میں سب سے زیادہ جہاں پہ پاکستانی کام کر رہے ہیں, ہر ایک پاکستانی اس میں تقریباً 200-300 بندہ انہوں نے پکڑا, جو ہر ایک بندہ جس کے پاس اپنی ٹیکسی تھی رجسٹرڈ, فراڈ میں ملوث ہے. تھوڑا فراڈ نہیں, آپ کر رہے ہیں جو میریٹ ہوٹل ہے نا پاکستان اسلام آباد جو جل گیا ہے, ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی ان کے پاس, جو وہ کہتے تھے جو ہمارے پاس کوئی پریزیڈنٹ آتے ہیں نا ہم ان کو دیتے ہیں, آپ وہاں جا کے رہیں, دس از لائک 7 اسٹار کوٹھی. وہ کوٹھی ٹیکس پتہ چلا جی کہ وہ یہاں کی ٹیکسیوں کے فراڈ کر کے گورنمنٹ کا پیسہ کھا کے انہوں نے وہاں پہ بڑے محل چاڑے ہوئے ہیں پورے گاؤں میں. انہوں نے جا کے یہاں پہ ظاہر اخبار والے چلے جاتے ہیں, جا کے فوٹو لیتے ہیں, پاکستانی جرنلسٹ ہو گئے ہیں, وہ جا کے کہتے ہیں میم چک تکو جی پاجی کتنی کوٹیاں, وہ سارا ٹیکس, سارا فراڈ کا پیسہ, سارا چوری کا پیسہ. دیکھنا یہ کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اب یہاں کی گورنمنٹ کا پیسہ چوری کر کے کھا کے جو کوٹھی بنائی ہے وہاں پہ, وہ اس میں کون سا ایمان ہے. اور جاتے ہیں جمعے کو جی نماز پڑھنے اور جی ذات کی بات کرنے, اور جب دیکھتے ہیں اپنی جیب میں کیا جا رہا ہے, وہ جی صرف فراڈ کا پیسہ وہاں سے نہیں, صرف ٹیکسی میں نہیں پکڑے گے, کرائم لیول پہ یہاں جس پہ کہتے ہیں سوشل ویلفیئر کی جو پینشن کی لحاظ آتا ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے فراڈ کر کے کئی انہوں نے کیسے پکڑے, یعنی کہ اتنے کیس پکڑے ہیں تاکہ ہمارے لیے ہمیں بیزتی محسوس ہوتی ہے جب ہمارے ایک دو چلو کسی چیز میں پکڑے تو کیسے نہیں یار this was one rotten egg, but you have like a basket with 200 eggs and all of them are rotten, then it's something wrong with the culture as well. That's what the community thinks, and we, the second generation, we feel really bad with the Pakistanis doing that. میں کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو سدھارو, بعد میں دوسروں کو دیکھنا. مجھے ایک سے بشرا سے یہ سوال کرنا ہے, آپ سے میں آتا ہوں, کیا یہ جو عابد نے ابھی باتیں بتائی ہیں یہ ریلیجس ڈسکرمنیشن کے کھاتے میں آتی ہیں, صرف اس لیے یہ پکڑے گئے ہیں یا آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, یا واقعی وہ ٹیکس چور ہیں؟ I think I totally agree with what Abid is saying. Cheating is not a part of Islam, and I'm not defending the faults that our parental generation are doing. I think we do regard that they have a lack of religion. They have more cultural values that they are following after. That's why they... نہیں, یہ غلط ہے, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا نا, میں ان کا کافیوں کا وکیل بھی تھا, وہ نے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے, سارے حاجی ہیں, سارے نمازیں پڑھنے جاتے ہیں, پھر بھی فراڈ کر رہے ہیں آنکھیں کھول کے, پتہ ان کو سب کچھ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ریلیجس بلیف نہیں ہے, ریلیجس بلیف ہے, ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ کلمے پڑھتے ہیں, اور ہم سے زیادہ وہ جو ہے روزے رکھتے ہیں. پھر بھی جب وہ چوری کی بات آئی تو انہوں نے جو ہے نا آنکھیں نہیں جھپکی, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لپیٹے اندر مال اور کوٹھیاں بنائی وہاں پہ جا کے. اور جب یہ نارویجن گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے, نارویجن پیپر میں بڑی کوٹھیوں کی تصویریں آتی ہیں, لکھا جی کہ 40 ملین کا انہوں نے کپڑا کیا ہوا ہے, تو ظاہر ہے بےزتی تو محسوس ہمیں ہوتی ہے, اور پوری کمیونٹی کو جو ہے نا وہ دبا لگا دیتے ہیں, پوری کمیونٹی کو دبا لگ جاتا ہے کہ یہ ہے ہی چور ہیں. کرو ڈیفینڈ. جب آپ اپنے ملک یا معاشرے کو سمجھو بھی نہیں اپنا, تو آپ اس کو استعمال کرو گے. تو جب آپ کی مینٹیلٹی یہ ہوگی کہ یہ میرا گھر ہی نہیں ہے, تو آپ پھر یہ سارا کچھ کرو گے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ آئیڈینٹی اور شناخت کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ ریئلائز کریں کہ ہمارے بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں. ہم نے بھی جا کے وہاں پہ کھجل خوار ہو کے پاکستان سے واپس یہاں آ جاتے ہیں, آتے ہیں یہیں پہ ہیں, آ کے انہوں نے یہیں رہنا, تو پھر جب اس کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے اپنے گھر